السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم مکتبہ تزیین القرآن جنگل واڑ کے سالانہ جلسے کے اندر شرکت کی اور اس موقع کے اوپر علاقہ کی عوام نے بڑی تعداد کے اندر شرکت کی۔ بہت سارے طلباء کرام نے اپنا پروگرام بھی پیش کیا اور اس موقع کے اوپر مکتبہ تزیین القرآن جنگل واڑ کے اندر ایک بچے نے قرآن پاک بھی حفظ کیا، جس کی دستار بندی ابھی کی گئی۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ آج مہمان خصوصی ہمارے حضرت مولانا مفتی عنایت اللہ قاسمی صاحب شاہی امام مفتی مرکزی جامعہ مسجد سلام خلیفہ موجود ہے۔ تو حضرت سے میں یہ عرض اور درخواست کروں گا کہ آپ اپنے تاثرات دیں کہ اس طرح سے مکاتب کے اندر جو محنت کی جائے تو مدارس کی طرح مکاتب کے اندر بھی جو ہے وہ طلبہ حفظ کر سکتے ہیں اور اس کو جو ہے مزید مستحکم کیا جا سکتا ہے اور عوام کے لیے ایک سہولیت پیدا ہو سکتی ہے۔ حضرت مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے کہ ہم نے قرآن کو اتارا، قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ روز اول سے قرآن کی حفاظت ہو رہی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے تابعین کو، تبع تابعین کو۔ وہ دور جب کتابت کا دور نہیں تھا، جب کاغذ نہیں تھا، سیاہی نہیں تھی، صحابہ کرام نے اس کو پتھروں پر، ہڈیوں پر اور کھالوں پر لکھ کر حفاظت کی اور سینہ بہ سینہ یہ قرآن چلتا ہوا گیا۔ آج الحمدللہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں ہر انسان کے جیب میں قرآن موجود ہے، ہر موبائل میں قرآن موجود ہے، لیکن اصل قرآن کی حفاظت سینہ بہ سینہ ہوئی ہے اور یہ سینہ بہ سینہ ہی قرآن کی حفاظت کا صحیح ذریعہ ہے۔ اس لیے کہ ساری چیزیں، ساری ٹیکنالوجی ختم ہونے والی ہے، ایک جھٹکے میں ختم بھی ہو سکتی ہیں اور اس وقت ہم اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں، لیکن اصل جو بندہ قرآن کریم کو حفظ کر لیتا ہے اللہ نے اس کے لیے بہترین اجر اور مرنے کے بعد بہترین اجر عظیم کا وعدہ بھی دیا ہے۔ ایک مختصر سا وعدہ یہ ہے کہ جو بچہ حفظ قرآن کر لے گا، صرف اس کو نہیں بلکہ اس کے والدین کو کل ایسا تاج پہنایا جائے گا جو 14ویں چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ اور جیسے آج ہم نے یہاں پر اس بچے کی دستار بندی کی ہے، کل قیامت کے دن جب میدان محشر برپا ہوگا وہاں پر ہر انسان موجود ہوگا، وہاں پر ان بچوں کے والدین آئیں گے۔ بہت سارے والدین وہ ہوں گے جو مزدور پیشہ ہوں گے، جو دکاندار ہوں گے، جو کھیتی باڑی کا کام کرتے ہوں گے۔ ظاہری طور پر وہ عالم حافظ نہیں ہے، وہ تو ایک دنیا دار، دنیا کے کام میں لگے ہوئے، لیکن ان کا بچہ حافظ قرآن، اللہ رب العزت ایسے مقام پر ان کو بٹھائیں گے اور خود اپنے دست مبارک سے ان کے سروں پر ایسا تاج رکھیں گے۔ حافظ قرآن سے اللہ فرمائیں گے اقرا ورتقی، پڑھتا جاؤ اور چڑھتا جاؤ، جہاں تیری آخری منزل ہوگی وہاں تیرا ٹھکانہ ہوگا۔ لہٰذا قرآن کریم کے الفاظ کو، معانی کو، ترجمے کو، تفسیر کو حفظ کر لینا، یاد کر لینا، یہ ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے۔ یہ مدارس میں تو چل رہا تھا، الحمدللہ مکاتب کے اندر یہ چل رہا ہے۔ اس علاقے کے اندر خطہ چناب کے اندر بے شمار مکاتب ایسے چل رہے ہیں الحمدللہ، جن مکتبوں کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے اور بعض مکاتب کے اندر بچیاں بھی قرآن کریم حفظ کر رہی ہیں۔ امید ہے کہ یہاں جنگل واڑ کے اندر تزیین القرآن کے نام سے جو مکتب چل رہا ہے، آج ہمیں اللہ نے سعادت بخشی کہ ایک بچے کے حفظ قرآن کے ختم کے موقع پر ہم یہاں پر آئے تھے۔ آئندہ انشاءاللہ ہمیں امید ہے یہاں پر بچیاں بھی حافظ ہو جائیں گی، بچے بھی حافظ ہو جائیں گے۔ لہٰذا یہاں علاقے والوں اور اس گاؤں اور اس بستی والوں سے بھی میں گزارش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو حفظ قرآن کی طرف رغبت دلائیں، شوق دلائیں اور بچوں کو حافظ قرآن بنائیں۔ اور اطراف میں اور پورے عالم کے اندر ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے ہم اپنے بچوں کو قرآن کے ساتھ وابستہ کریں اور اسلام کی تعلیمات سے اپنے بچوں کو روشناس کریں انشاءاللہ۔